کیف علی برطانیہ سے، وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم حسن بھائی، وعلیکم السلام، میں برطانیہ میں 30 سال سے رہائش پذیر ہوں۔ ان 30 سالوں میں ایک دن بھی میں نے نہیں سنا کہ عوام کے پیسوں سے بنائے گئے حکومتی اداروں میں کوئی ذاتی مفاد کے لیے کسی نے کوئی استعمال ان کو کیا ہو۔ جبکہ پاکستان ایک غریب ملک ہونے کے باوجود وہاں صدر عارف علوی نے اپنی نگرانی میں اپنے بیٹے کے ذاتی بزنس کی تقریب ایوان صدر میں کی، اربوں روپے کے معاہدے پہ دستخط بھی کروا لیے۔ سر، کیا ہمارے ملک کی جمہوری روایات یہ درس دیتی ہیں؟ کیف علی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ پلیز جمہوریت کا لفظ استعمال کرتے وقت تھوڑا سوچ لیا کریں۔ یہ شیم ڈیموکریسی ہے، یہ چربا ہے ڈیموکریسی کا، یہ ڈیموکریسی کا فوش ایڈیشن ہے، یہ اس کی پیروڈی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی منحوس اور مردود جمہوریت ہے جس میں جمہور رو رہے ہیں؟ جمہور عوام کو کہتے ہیں، جمہوریت کا لفظ جمہور سے نکلا، جمہور کہتے ہیں عوام کو۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، کھیسوا آنا تھا اس نے، کوئی نہیں آیا۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک نوٹنکی ہے، مخصوص لوگوں کا، مخصوص مزاج کے، مقصود مفادات کے، مخصوص مالی گروپس کے اور بیک گراؤنڈ کے لوگوں کا ایک کلب ہے، اس میں کبھی کبھی کوئی لفنگا تلنگا کان ٹوٹا بھی آ کے نقب لگا لیتا ہے، کسی کے پاس 4 پیسے ہیرا پھیری سے بھی آ گئے اگر، اور وہ ایمبیشس آدمی ہے، وہ پھر اپنا رستہ بنا لیتا ہے۔ اوقات کیا ہے اس ڈیموکریسی کی؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے ٹاپ مین تک رستہ بنانا ہے، اس کے لیے خوش آمد ہے، پیسہ ہے اگر آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، آپ کو ٹکٹ مل جائے گا۔ اگر وہ پھر از اے پاپولر پارٹی تو آپ الیکشن میں پیسہ پوسا خرچ کرتے ہو، ذات برادری ہر چیز کو آپ بیچتے ہو، وہ الیکٹ ہو جاتے ہو تو یو بیکم اے پولیٹیشین۔ اور جو احمق آدمی ہوتا ہے اٹھ کے وہ ان کو رہنما بولنا اور رہنما لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بیلٹ باکس کی جگلری تو کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ پہلی بات جو ہے نا، آپ کے سوال میں ایک بیسک ہے ہمارے ملک کی جمہوری، آپ کے ملک کی جمہوری روایات ہیں کیا؟ ایک فیئر الیکشن آپ کے اس ملک میں ہوا تاریخ میں، اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بن گیا، باقی کیا ہے؟ 95% عوام کی اگر 5% نمائندگی بھی ہے آپ کے اعلیٰ ایوانوں میں، آپ مجھے بتا دیں۔ یہ روٹین کا بزنس ہے۔ حالانکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ عارف علوی نسبتاً ایک پڑھا لکھا بہتر گھر کا ایک بہتر آدمی ہے۔ ہمارے تو پولیٹیشین خدا کی پناہ ان کا تو، لیکن بہرحال یہ جو کیا ہے اٹس ناٹ گریسفل، یہ باوقار آدمی کا کام نہیں ہے، لیکن یہ کانے نمک ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئلوں کی دلالی ہے۔ یہاں اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، حالانکہ از این ایجوکیٹڈ مین، ہمبل آدمی، نفیس آدمی، لیکن بہرحال جھک مار دی ہے۔ وہ ہمارے یہاں کیا، وہ کھربوں روپے کی زمینوں، سرکاری زمینوں پہ قبضے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پرائم منسٹر کہہ چکا ہے۔ اور ان کے پشت پناہ کون ہیں؟ ان کو کون ہے سپورٹ کرنے والے، پروٹیکٹ کرنے والے؟ پولیٹیشنز ہیں۔ سو اس لیے چھوڑیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ عمران خان کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی صرف چند ویڈیوز ہی عمران کے خلاف ہیں، ورنہ ہر ویڈیو میں آپ یہی بات کہتے ہیں کہ عمران خان جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ اگر عمران خان نے موجودہ نظام نہ بدلا تو آپ کیا کریں گے؟ ونود یادو صاحب، پہلی بات تو بھائی میرے تھوڑی آپ زیادتی کر گئے ہیں۔ میرا خیال ہے ابھی سال مکمل بمشکل ہوا تھا جب میں نے بہت تند اور تیز آواز اٹھائی تھی، اور یہاں تک کہ میرے جو ساتھی میرا حلقہ احباب ہے وہ بھی چونک گئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار اٹ از ٹو ارلی، ابھی نہیں۔ یہ بہت زخم خوردہ ملک ہے، اس کو بہت بری طرح لوٹا گیا ہے، اور میں ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں اس کو سمجھتا بھی ہوں۔
اس کو تسلسل کے ساتھ لوٹا گیا. اور میں ان زمانوں میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ پاکستان اگر ایک انسانی جسم ہے تو اس میں جتنے مسام ہیں اتنے ہی سٹین لیس سٹیل کے سٹراز لگا کے اس کا خون چوسا گیا ہے. سو پھر میں نے اپنی لگامیں کھینچی، اور میرے فرسٹریٹ ہونے کی وجہ ظاہر ہے وہ یہ تھی کہ لوگ، میں جس لوکیلٹی میں رہتا ہوں لاہور کی، یہ اچھے متمول لوگوں کا، اٹس اے گیٹڈ کمیونٹی. تو وہ ایک ایسا دن تھا جو میں ریکارڈنگ کے لیے جا رہا تھا، جو کہ اب میں بالکل نہیں جاتا. وہ ایک پروگرام میرے مطابق وہ ہمارے آفس میں ہوتا تھا اس وقت. تو میں نکلا تو پہلی بار اس اسمال بیوٹیفل گیٹڈ کمیونٹی مجھے 3 بار مین گیٹ تک جاتے ہوئے روکا گیا. اور لوگوں نے جس طرح مجھ سے بات کی تو میں obviously میرا ریئیکشن تھا، چونکہ بیسیکلی کمٹمنٹ ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ، ملک کے ساتھ. اور ملک کیا ہے؟ ملک پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، کھیتوں، کھلیانوں، باغوں، یہ ان کا مجموعہ نہیں ہوتا. تو پتہ نہیں دنیا کہاں کہاں پڑی ہے، یہ انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اور جب انسان یہ دیکھتا ہے، کوئی بھی سینسٹیو انسان یہ دیکھتا ہے کہ انسان کو اپنی بنیادی ضروریات زندگی کے لیے کوشچن مارک بن گیا ہے، تو وہ پرووک ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو، ٹھیک. ریئیکٹ کیا اب بھی. اور ایک اور بات میں بتاؤں، میرا رول صرف اتنا ہے، آئی ایم لائک اے کیمرہ. ہم کوئی دانشور لوگ نہیں ہیں. آج کل کے زمانوں میں ہم جیسے ملکوں میں، 5 ملکوں میں دانشور نہیں پیدا ہوتے. ہم کامنٹریٹرز ہوتے ہیں. ہم جیسے رننگ کامنٹری نہیں ہوتی، بال ٹو بال بندہ کو کامنٹ کر رہا ہو. آپ اچھا، اگر آپ نے چھکا لگایا ہے، جو کامنٹری کر رہا ہے وہ اس کی تعریف کرے گا. اگر آپ حماقت کی وجہ سے یا جو بھی، مجھے کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے، آؤٹ ہو جائے تو بندہ کہے گا یار اچھا. تو اس طرح ساتھ ساتھ چلتا ہے. باپ کا اولاد کے ساتھ بھی یہی تعلق ہوتا ہے. اگر اس کے ریزلٹس ٹھیک آ رہے ہیں، اس کے گریڈس ٹھیک آ رہے ہیں یا وٹ ایور، تو بندہ اسی طرح پھر سرزنش بھی کرتا ہے، اپریشیٹ بھی کرتا ہے. تو یہ پیرلل ہے. اچھا، یہ جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، یہ ٹو این ایکسٹینٹ میں اس کو اون کرتا ہوں. عمران خان میں 2-3 خوبیاں ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ چونکہ جانتا ہوں. میں کیا، دنیا باقی سارے لوگ بھی جانتے ہیں. فوکسڈ آدمی ہے، محنتی آدمی ہے. فائنینشیل ہائیجین اس کا، میں فائنینشیل ہائیجین کی بات کر رہا ہوں. وہ اس کا کوشچن کرنا کو انتہائی بددیانت آدمی. ہاں، میرے دائیں بائیں، اور یہ ہوتا ہے، لیکیج اور پلفریج جو ہے دنیا میں رکتی نہیں. ایک خاص حد سے آگے نکل جائیں تو پھر وہ نااہلی شمار ہوتی ہے. ادروائز آپ گھر میں بھی لیکیج اور پلفریج کو روک نہیں سکتے. میرا ذاتی تجربہ ہے، اور ظاہر ہے میں نے زندگی میں اپنا ہی نہیں، اپنے بہن بھائیوں، دوست احباب کے گھر میں دیکھتا ہوں. ہمارے پاس میرا خیال ہے کوئی میل فیمیل ڈال کے وہ 8-10 ملازم ہوں گے. تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، I used to tell my wife also، تو سمجھ آ گئی ہے، مدتیں بیت گئیں، کہ بھائی یہ بھی بددیانتی اور خیانت ہے. اگر آپ کا کوئی ملازم وحشیانہ طریقے سے سبزی بھی چھیل رہا ہے نا، یا کوئی چیز ضائع کر رہا ہے، وہ پانی ضائع کر رہا ہے، اگر باہر گاڑیاں دھو رہے ہیں ڈرائیور ہمارے وہاں، میں اس پوری کمیونٹی میں شاید آئی ایم دا اونلی ون جو بہت کیئرفلی واچ کرتا ہے کہ جب گاڑیاں دھل رہی ہوتی ہیں کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو. جو بہت بیسک ضرورت ہے وہ کرو. ٹائرز وغیرہ صاف کرو، باقی کسی چیز میں، برتن میں، بالٹی میں پانی ڈال کے رکھو. یہ کھلا پائپ چھوڑ دینا. سو لیکیج پلفریج جہاں انسان ہوگا. اچھا، وہ تساہل سے بھی ہوتی ہے، وہ حماقت بھی اس کی وجہ ہوتی ہے. ہوٹلز میں لوگ اندھا دھند چھوڑ چھاڑ جاتے ہیں، اور بندے کے دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار کتنے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی مسئلہ بنی ہوئی. تو وہ چند اس کی صفات ایسی ہیں جو مجھے اپنے حالیہ کسی اور حکمران میں دکھائی نہیں تھیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو کیا کرنا ہے؟
وہ تو سب سے بڑے صوبے کا بھی چیف منسٹر رہ لیا اتنی بار. پھر آپ کے بھائی وہ ڈیفینیٹلی میاں شہباز شریف کو میں نے زندگی میں کرٹیسائز ہی نہیں کیا, اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ان کی اپنی کنٹریبیوشن تھی, پرفارمنس تھی. تو تم نے 3 بار وزیر اعظم رہ کے تم کدھر پہنچا گئے اس ملک کو. اسی طرح باقی جو لوگ ہیں اپنا اپنا حصہ. اور میں یہ بات بالکل, مجھے کوئی اینٹی ڈیموکریسی کا کچھ یا نیور بادرڈ اباؤٹ اٹ. ہمارے ہاں ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف صاحب تک کے ادوار میں نے لوگوں کو پرسکون دیکھا. دیکھو یار, میں ٹیکنیکل پہیلیاں نہ بجھوائیں مجھ سے. میں دیکھ رہا ہوں اگر ایک کامن مین آسودہ ہے, بے روزگاری کا گراف نیچے گیا ہے, لوگ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں, ان کی بنیادی ضرورتیں کمفرٹیبلی پوری ہو رہی ہیں, تو میرے لیے گڈ گورنمنٹ میرا بس گورننس کا, میں نے ان کو چاٹنا ہے. سو ایسی بات نہیں ہے کہ میں بات نہیں سنتا, میں تو اس کے خلاف بات کر بھی دیتا ہوں. تو پلیز یہ آپ تھوڑی سی, آپ بھائی ہیں میرے, اس سے زیادہ بھی کہہ لیں تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ کا حق بنتا ہے یہاں آپ تھوڑی سی نا میرے ساتھ شاید زیادتی کر گئے. تھینک یو. کہتے ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ ایک مفاد پرست ملک ہے. ایک دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی باتیں پوری دنیا کی نظر میں ہوتی تھیں, لیکن اب دیکھا جائے تو بات اس نیچ پہ آ گئی ہے کہ امریکہ نے خان صاحب کے 3 سالہ دور میں ایک بھی اعلیٰ سطحی پر. دیکھیں بھائی میرے بات سنیں, یہ مناسب بات نہیں ہے. ملکوں کا تعلق آپس میں کوئی ہیر رانجھے, لیلا مجنو, سسی پنو, شیریں فرہاد والا نہیں ہوتا. لعنت ہے اس ملک پہ جو اپنا مفاد سر فہرست, اپنے عوام کا مفاد سر فہرست نہ رکھے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ امریکہ ایک مفاد پرست ملک ہے. کوئی مفاد پرست نہیں. جس میں جان ہوگی دم ہوگا وہ اپنے مفاد کی حفاظت پہلے کرے گا. اس میں تو کوئی نہ برائی ہے نہ مجھے کوئی اس میں کوئی شک شبہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ چین آپ کو کوئی, آپ کی کوئی شکلیں اچھی ہیں زیادہ, یا کیا آپ کو کوئی آپ کو کوئی نواز رہا ہے یا فلانا کر رہا ہے؟ ایون آپ کے جو سو کالڈ جو برادر اسلامی ملک ہیں, جن ٹرمز پہ آپ کو سعودی عربیہ سے پیسہ ملا ہے وہ آپ نے پڑھی نہیں ہے. اور پھر ضرورتیں ہوتی ہیں, بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں, بہت. دیکھو ہم سعودی عربیہ کی وی ہیو آور اون ریزنس, تو ان کو اگر ضرورت پڑے تو ظاہر ہے ہمارے تو روحانی مراکز وہاں, ہماری تو کل کائنات ہیں, مکہ اور مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ, تو اس کے لیے ظاہر ہے. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ فائٹر لوگ ہیں, دنیا کی بیسٹ افواج میں ہماری افواج شامل ہیں, تو وہ بھی ادروائز کون. یہ آپ کے جو ہندوستان کے مودی صاحب ہیں, میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا. ان کو انہوں نے جس طرح نوازا ہے, ان کو اعزازات ان کو پیش کیے ہیں, یا تو آپ کے سامنے نہیں ہے وہ. ایران اور عراق یہ برادر اسلامی نہیں تھے. اسی طرح ترکی اور سعودی عربیہ وہ برادر اسلامی نہیں ہیں. وہ اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اس لیے امریکہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہے کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, حسین حقانی کی, پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں سارے حوالے ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں. آپ ہی بھاگ کے گئے ہو ادھر. آپ کو سوویت یونین سے بھی انویٹیشن تھی, آپ کے ملک کے سربراہ نے وہاں گھسنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس سودا بیچا اس زمانے میں کہ جی ہم کمیونزم کے خلاف آپ کے اعلی کار بن کے. یہ تو اوقات ہیں وہ آپ کے پاس. اب ہمارا رویہ ہی بہت عجیب و غریب ہے. میری تو سمجھ میں, ایون وین آئی واز اے ینگ اسٹوڈنٹ, مجھے تب بھی لوگوں کی یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. اس طرح کی باتیں مجھے آج بھی نہیں سمجھ آتی. ہم آپ کو گالی دیتے ہیں, آپ میں بھی, کیوں بھائی نہ جاؤ. کوئی گن پوائنٹ پہ لے گئے ہیں آپ کو, کوئی دھمکا کے لے گئے ہیں, آپ کے صاحب کا لیڈروں نے بھیجا, اس کو غلام بنا دیا, اولادیں آپ کی گروی پڑی ہیں ان کے پاس. تو ظاہر ہے آپ اگر کسی سود خور سے, مہاجن سے یا بینک سے, یا ذاتی زندگی میں بھی اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہو تو آپ نے واپس نہیں کرنا. تو اگر آپ کھا پی گئے ہو
اور آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے اب، جسے انگریزی میں کہتے ہیں تھرو یور نوز، تو اس پہ چیخنا کس بات کا؟ میں تو کسی کو برا نہیں کہتا، قطعاً نہیں. میں تو سچی بات ہے، میرے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں کیوں ہندوستان کو برا کہوں؟ یہ رائیولز بھائی، شریکہ ہے. چلو پنجابی میں سادہ زبان میں کریں، ہمارا ایک حریف ملک ہے. تم لوگوں نے اس کو بلڈ کر کے اگر جاپان بنا لیا ہوتا تو اتنا سا جاپان جو ہے وہ اس نے پوری دنیا کو نتھ ڈالی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو پرفارم کرتے کہ آپ کی ٹانگیں کم ہیں، بازو کم ہیں. کوئی یہ کہ پاکستانیوں کے پاس کوئی 2 کی بجائے 1 آنکھ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ نے الٹا 25 سال نہیں گزارے تو ملک مشرقی پاکستان کا آپ نے بنگلہ دیش بنا دیا. اس میں بھی اگر آپ کا ایک دشمن ہے یا آپ کا رائیول ہے، میں دشمن کا لفظ بھی استعمال نہیں، وہ کیوں نہ ایڈوانٹیج لے بھائی؟ عام زندگی میں نہیں ہوتا، سگے بھائیوں کے درمیان دشمنی ہو جاتی ہے، قتل و غارت تک نوبتیں چلی جاتی. تو یہ زندگی کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے فلانا بڑا یہ ہے تو فلانا بڑا وہ ہے. نہیں، آپ کون ہو؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کی اپنی پرفارمنس کیا ہے؟ 74 سال ہو گئے ہیں، کروڑوں بچہ آپ کا اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے، کروڑوں پڑھا لکھا نوجوان. ایجوکیشن چاہے جیسی بھی ہے، آپ نے تو وہی اس کو دی ہے نا بیچارے کو. وہ پوسٹ گریجویشن کر کے تو گریجویشن کر وہ ویلے پھر رہے ہیں. تو آپ اپنا بھی تو دیکھو نا. اس ملک میں کام کوئی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. حرام، اس ملک کی ایکچوئل اکانومی حرام ہے. مجھے ایک بات کوئی بتا دے آج تک کہ جو 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ کے لوگ ان تنخواہوں میں زندہ ہیں، وہ کیسے زندہ ہیں؟ یہ خود گواہی نہیں ہے اس بات کی کہ وہ کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری ضرور کر رہے ہیں. تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. امریکہ مفاد پرست ملک کا، کوئی مفاد پرست نہیں. اور وہ امریکہ آپ کے پاس نہیں آیا تھا، یہ یاد رکھیں. وہ حسین حقانی کی کتاب وہ نیٹ نوٹ پہ ڈھونڈ لیں، اس کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا سارا بات. قطع نہیں وی آر دا بیسٹ اینڈ وی آر آلویز رائٹ. یہ غلط ہے. ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بٹ ٹیلنٹ کون سا ٹیلنٹ؟ سلاٹر ہاؤسز سے جا کے مردہ جانوروں کی انتڑیاں لا کے ان سے تیل بنا لینا، بکرے کی شاہ رگ میں پریشر سے پانی انجیکٹ کر کے مٹن کا وزن بڑھا لینا، ٹیلنٹ ہے. ایمبولینسز آپ کو وہ بھیک میں ملی، خیرات میں ملی. اسکینڈینیویا آپ کا ملک تھا، تو آپ نے ان کا سارا کچھ ان کو ننگا کر کے ان اسٹیٹ آف دی آرٹ، میں گیا ہوں وہاں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کو. ان کی تو ایمبولینس کا جواب ہی نہیں ہوتا. وہ چلتا پھرتا ہاسپٹل ہوتی ہیں. سب کچھ نکال کے بیچنے کے بعد ان کو ویگنوں کے طور پہ سندھ میں چلایا گیا. سرکاری زمینوں پہ قبضے ہیں آپ کے. حرام کے بغیر کو کام نہیں ہوتا. آفس میں لوگ وقت میں نہیں پہنچتے، پابندی اوقات نہیں ہے. اور 74 سال میں سڑک پہ چلنا نہیں آیا، کوئی بندہ اپنی لین آبزرو نہیں کرتا. تو بھائی پلیز، ہمیں ماتم اپنا خود احتسابی بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہم تو نہیں تگڑے ہوا، پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جیسے تگڑے آدمی کی طرف معاشرے میں کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. کوئی کانٹو ٹالو چال فنگا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ پھر گھر تک پہنچائے گا. یہی دنیا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. ایک کالا پانی تھا گوروں کا، یورپینز کا، امریکہ، بہت بھانت کا جانور اکٹھا. وہ بھائی وہ یہ دنیا کا میلٹنگ پوائنٹ ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر نیشنلٹی کا بندہ رہتا ہے، اس کے پاس حقوق ہیں. کو مذاق ہے؟ کروڑوں لوگوں کو وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ان کے حقوق ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ نیشنلٹیز بھی دے دیتے ہیں، آپ جا کے ان کی لڑکیوں سے شادیاں بھی کر لیتے ہو، تو کوئی پرواہ نہیں. کام ٹھیک ہے. وہ سپر پاور بنے، لچے لفنگے ہمیں قسم کے لوگ تھے. سپر پاور بنے تو کیا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو پلیٹ پہ رکھ کے ملنا چاہیے تھا. پر ایسا ہوتا نہیں. یہ سٹیٹس حاصل کرنا پڑتا ہے زندگی میں، افراد ہوں یا اقوام ہوں. اگر جب مسلمان عروج پہ تھے تو ان میں تھا، ان کا حق بنتا تھا.
وہ رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا میرا اور آپ کا. ہم سے علیحدہ ہو کے بنگالی جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے, مور لیس 1/3 آف مائی کلاس فیلوز ان پنجاب یونیورسٹی میں بنگالیز. مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا, ان کی شکلوں, کھانے پینے کی, پہننے کی عادتیں بھی اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے. ان کا ٹکا, ان کی کرنسی کو ٹکا کہتے ہیں, ان کے ٹکے کے سامنے ہمارا ٹکے ٹوکری روپیہ ہے. اکانومی ان کی ہم سے بہتر ہے, آبادی انہوں نے کنٹرول کر لی ہے. کمال ہو گیا بھائی. اس لیے نہیں, ہمیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی پڑے گی, ورنہ جیسے لگے ہوئے لگے رہیں گے. محمد سلیم ہیں, کرناٹک, انڈیا. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ جماعتیں, سیاسی جماعتیں مذہب کی آڑ میں اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں, ان کو سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ سوال آپ کا بڑا نازک بھی ہے, سچا بھی ہے, صحیح بھی ہے. ہمارے ایک پرابلم ہے بھائی, بیسکلی دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں لوگ, قرآن پاک پڑھ لیں اگر خود آپ ترجمے کے ساتھ, تو آپ کو ہر بندے کی ہر بات سمجھ آ جائے گی. میں آج یہ کتاب پڑھ رہا تھا, پارٹیشن اور مائنورٹیز, بہت خوبصورت کتاب ہے. تو اسلام کا فہم جو ہے عام آدمی کا, عام مسلمان کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہے. اس کو تو اے بی سی نہیں پتہ. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی جو گھٹیا ترین مٹیریل ہوتا ہے وہ دو طرف چلا جاتا ہے. ایک وہ جاتا ہے بیوروکریسی میں, یا 3 طرف چلا جاتا ہے, یا جاتا ہے وہ سیاست میں, یا پھر وہ بچہ اللہ معاف کرے کوئی اسپیشل چائلڈ ہے, فلانا ہے جی اس کو ڈال دو, جی اس کو مدرسہ بھیج دو, فلانا کر. اس کا تو ویژن ہی کچھ نہیں ہوتا. عجیب و غریب چیزوں کو, حیرت انگیز بات ہے, عجیب و غریب چیزوں کو, جن کا آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف قرآن پاک, میں پڑھتا ہوں, بچوں کو بھی انگریزی میں پڑھایا, یہ وہ سارا فہم کافی ہے اتنا جتنا اسلام حضرت بلال, سیدنا حضرت بلال حبشی کو سمجھ آیا تھا, کافی ہے اتنا. یہ جو آگے شروع کر دیتے ہیں نا رفو گری اور بخیا گری, یہ وہ ہے سب بہت خوبصورت دین ہے, اور صحیح کہتے ہیں دین فطرت ہے. یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو باقی مذہب ہیومن ہسٹری میں سب سے زیادہ اگر مس یوز کیا گیا, میں جنرل بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ مس یوز کیا گیا, جس کو ایپ یوز کیا گیا, تو وہ تو ریلیجن ہے. اس کی بنیاد پہ تو بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کیا. سلاطین بھی. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ آج بھی خلافت عثمانیہ, سلطنت عثمانیہ کی حد تک تو ٹھیک ہے, اس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں. خدا کی پناہ, کہاں صحابہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, کہاں حضرت عثمان یا ابو بکر, حضرت عمر بن خطاب, کہاں وہ سینکڑوں عورتوں کا حرم ہوتا تھا ان کا, باپ بیٹے مروا دیتے تھے, عام تھا. بلکہ خاصا عرصہ یہ سلطنت عثمانیہ میں, آٹومن امپائر کی بات کر رہا ہوں, یہ قانون تھا کہ جس بیٹے کو جانا ہے تخت, اس کے علاوہ سب کو مروا دو. وہ لاجک کیا تھی؟ ٹھیک ہوگی غلط ہوگی, لیکن یہ اسلام ایک نہیں ہے. اسلام میں تو ہے کہ مسلمان کا نا, وہ اگر وہ ایسا ہی ہے ایک جسم کی مانند ہے, اگر ایک جگہ چوٹ لگے گی پورا جسم تڑپے گا, بے قرار ہوگا, اذیت میں مبتلا ہوگا. یعنی مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ایک بار کسی نے پوچھا حضور سے کہ اگر 2 مسلمان تلواریں لے کے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑے, ان میں سے ایک مارا جائے تو مطلب انہوں نے پوچھا سٹیٹس, وہ آقا نے فرمایا دونوں جہنمی, جس نے مارا وہ بھی اور جو مر گیا وہ بھی جہنمی. تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ آقا یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا چونکہ ارادہ, نیت اس کی بھی یہی تھی, دوسرا تگڑا نکلا, اس نے اس کو مار دیا. تو یہ ہوتا ہے. وہاں بیٹے بھائی مارنے کوئی ایشو ہی نہیں تھا.
سو کہانی تھوڑی سی اور ہے. جو چیز بکتی ہے لوگ بیچتے ہیں. حضرت امام غزالی کے ساتھ ایک منسوب کیا گیا ہے. میں نے پڑھا تو نہیں ہے، حالانکہ میں نے امام غزالی کو بہت پڑھا ہوا ہے. میں نے یہ نہیں پڑھا یا میں بھول گیا ہوں گا، مجھے کسی نے دکھایا سوشل میڈیا پہ. ان سے منسوب ایک جملہ ہے، جملہ بہت لاجیکل ہے کہ انسان مسلمانوں کو ہنر دو، کوئی سکل دو. کن زمانوں میں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر کسی ایک عام بندے کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوگا وہ دین بیچے گا. سو یہ ہمارے ہاں بہت سارے اور طرح کے پرابلم ہیں. یہاں حب الوطنی بیچی جاتی ہے. میں بڑا ٹھیکیدار ہوں ملک کا، میں فلاں. یہ نارمل ہے، ہماری یہ نارمل عام پریکٹسز میں سے ایک.